کہ وہ گھر سے نکلے ہی نہیں، تو میری ماں کو بھی اس سے پیار ہو گیا، وہ نوکروں کو کہتی وہ اس کو روٹی ڈال دیتے۔ تو 2001 میں میری والدہ فوت ہو گئی، ہمارا گھر خالی ہو گیا، ہم تو مسافروں کی طرح گھر میں رہتے ہیں، میں تبلیغ میں پھرتا رہتا ہوں، میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے دل کا، وہ لاہور میں ہوتا ہے، تو گھر خالی۔ تو اس کتیا نے ہمارا گھر نہیں چھوڑا، وہیں بھوکے پیاسے مر گئی، گھر نہیں چھوڑا۔ کہ اب نوکر کون کھلاتا؟ وہ تو میری ماں کہتی تھی تو وہ کھلاتے تھے، بعد میں نوکروں کو کہا، نوکر تو نوکر ہی ہوتا ہے، اسے کہاں احساس تھا۔ تو وہ وہیں مر گئی، گھر نہیں چھوڑا۔ ہائے ہائے، سبق لینا ہو تو ایک کتا بھی سبق دیتا ہے۔ جاپان میں ایک پروفیسر تھا ٹوکیو میں، وہ ریلوے اسٹیشن پر جاتا تھا، یونیورسٹی پڑھاتا تھا، تو ریل پکڑتا تھا تو اس کا کتا اسے چھوڑنے جاتا تھا، پھر کتا واپس آ جاتا تھا، اور شام کو جب پروفیسر واپس آتا تھا تو کتا اس ٹائم پہ پہلے اسٹیشن کے باہر بیٹھا ہوتا تھا، تو دونوں مالک اور کتا مل کر پیدل گھر قریب تھے۔ سال ہا سال یہ چلتا رہا، پروفیسر کو ہاسپٹل یونیورسٹی میں ہارٹ اٹیک ہوا، وہ وہیں مر گیا، کتے کو تو نہیں پتا کہ میرا مالک مر گیا، وہ ٹائم پہ جا کے بیٹھ گیا اور انتظار میں کہ میرا مالک آئے گا۔ رات بیت گئی، نہیں آیا، وہ وہیں بیٹھا رہا، دن چڑھ گیا، وہ وہیں بیٹھا رہا، وہ نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے مر گیا، وہاں سے ہلا نہیں ہوا، وہیں بیٹھے بیٹھے مر گیا۔ اس کا وہیں بہت بڑا مجسمہ انہوں نے جاپانیوں پورا مجسمہ بنا کے وہاں کھڑا کر دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی عذبا، جب ہمارے نبی فوت ہوئے، دنیا سے تشریف لے گئے اور پردہ فرمایا، تو وہ اونٹنی نے رونا شروع کیا اور روتے 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 کھانا پینا چھوڑ دیا اور تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ آپ کا ایک گدھا تھا، اس کا نام تھا یعفور، جس دن آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، وہ یعفور مدینے کی گلیوں میں بے قرار بھاگتا، تڑپتا، روتا، چلاتا، یہاں تک کہ ایک کنویں میں چھلانگ لگائی اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو بھائیو، اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے اور میں اللہ کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ پھر ایک اور آیت مجھے بھی ذہن میں آئی، جب کوئی نافرمانی کرتا ہے، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، تو باپ کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے، باپ کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے۔ میں نکلا جمعے کے لیے تو میرا بڑے سے چھوٹا بیٹا لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، تو میں نے اس کو اتنا ڈانٹا کہ ادھر جمعہ کا وقت قریب آ چکا، تو لیٹا ہوا، حالانکہ اس نے پڑھنا تھا جمعہ، بیچارے نے نماز نہیں چھوڑتا، تو جمعہ تو ویسے ہی عام آدمی نہیں پڑھتا ہے، لیکن میں نے اس کی تھوڑی سی غفلت دیکھی تو میں نے اسے سخت ڈانٹا کہ تو جمعہ کا وقت ہے اور خطبہ ہونے والا اور تو ابھی تک لیٹ سویا ہوا ہے۔ یہ آدمی کی فطرت، ملازم نافرمانی کرے لہجے میں سختی آتی، یہ افسر بیٹھا ہے، اس کا ماتحت نافرمانی کرے، اس کے لہجے میں سختی آتی۔ ہائے ہائے، اللہ سے بڑا کون بادشاہ ہے؟ اللہ سے بڑا کون بادشاہ ہے؟ جب اس نے قرآن میں اپنے نافرمانوں سے بات کی تو اللہ کو تو زیادہ ڈانٹنا چاہیے تھا نا، او بدبختو، او کمینو، او خبیثو، او نافرمانو، او بدماشو، یوں اللہ کہتا، او غافلو، یہ کہنے کا انداز ہوتا، قربان جاؤں، اللہ یوں کہتا ہے۔ اچھا، یہ کن لوگوں سے کہہ رہا ہے یہ بھی پہلے میں بتا دوں، یہ ابھی جو اللہ میں بتانے لگا ہوں، یہ اللہ ان لوگوں سے بات کی ہے جنہوں نے زندگی بھر بھول کر بھی کوئی نیکی نہ کی ہو، ان سے بات کی ہے، جن کی زندگی کالی کالی رات کی طرح تاریک ہو، اور جن کی زندگی کی کتاب سیاہ رات کی طرح ہو، اور زندگی میں کبھی بھول کر بھی نیکی نہ کی ہو۔ یہ اللہ ان سے بات کرنے لگا ہے، ان سے خطاب کرنے لگا ہے، اور ان سے کہتا ہے، ان سے تو اللہ تعالیٰ کا لہجہ شدید ہوتا، سخت ہوتا، ڈانٹ و ڈپٹ کا ہوتا،
اور حقارت کا ہوتا، اپنی اولاد، یا آپ اخباروں میں نہیں پڑھتے آق نامہ، میں نے اپنے بیٹے کو آق کر دیا، آتا ہے کہ نہیں اخباروں میں؟ آق کر دیا، میں نے اپنے بیٹے کو آق کر دیا، نافرمانی سے تنگ آ کر ساری جائیداد سے محروم کر دیا۔ اللہ جیسا شہنشاہ ایسے نافرمان سے کیا کہتا ہے؟ یا عبادی، یا عبادی، یا عبادی تک اگر میں رک جاؤں تو آگے مضمون ہونا چاہیے الذین اتقوا، اے میرے متقی بندو، اے میرے فرما بردار بندو، یا عبادی، یا عبادی۔ یا عبادی میں کوئی یوں سمجھو جیسے ماں کہتی ہائے میرا لال، آئے میرا جگر، کہتی کہ نہیں کہتی؟ آئے میرا لال، آئے میرا جگر، آئے میرا چاند۔ تو اس کے جو لہجے میں ایک مٹھاس ہوتی ہے، اس کا کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں جو ماں کی محبت ٹپک رہی ہوتی ہے، اس کا کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے؟ تو یا عبادی کے لفظ کے اندر کروڑوں اربوں خربوں ماؤں کی محبت سے زیادہ محبت جھلک رہی ہے۔ یا عبادی، او میرے بندو، جیسے ماں کہتی او میرا لال، میرا جگر، میرا طارق جمیل، تو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، میرے میرے میرے، کون سے میرے؟ کون سے؟ متقی، مجاہد، شہید، غازی، عالم، مبلغ، محدث، مفسر۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زندگی میں کوئی ایک عمل بھی مجھے خوش کرنے کا نہیں کیا، تم بھی میرے ہی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم بھی میرے ہی ہو، تم بھی میرے ہی ہو۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہیں یہ کس نے کہا کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا؟ یہ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہاری بخشش نہیں کروں گا؟ میری رحمت سے نا امید کیوں ہو گئے ہو؟ تم توبہ کرو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، تم توبہ کرو، میں تمہارے سارے معاف کروں گا کہ میں ہوں ہی معاف کرنے والا۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ یا عبادی، اللہ کی قسم کاش ہم قرآن سمجھتے، قرآن کا تھوڑا سا لہجہ سمجھتے تو یہ پتھروں کو پگھلا دینے والا کلام۔ یا عبادی، او میرے بندو، میرے نافرمان کو بھی کبھی کوئی اپنا کہتا ہے، سگی اولاد کو کہتے ہیں تو میرا نطفہ ہی نہیں، یہ کہتے ہیں تو میرا نطفہ ہی نہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، میرے بندو، شکارپور کے میرے بندے۔ کون سے بندے؟ جنہوں نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی مجھے راضی نہیں کیا ہے، ہمیشہ مجھے ناراضی کرتے چلے آئے ہیں۔ لا تقنطوا، نا امید نہ ہو، تم توبہ کرو، میں سارے معاف کروں گا۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے 70 بچیاں زندہ دفن کر دی، 70 بچیاں میں نے زندہ دفن کر دی، میری بخشش ہو سکتی؟ تو آپ نے یوں کیا، ایسے انہوں نے کہا ہائے میں مارا گیا۔ یعنی آپ پر اتنا اثر ہوا، اتنا بڑا ظلم، جیسے کوئی اللہ کے نبی پر بھی ایسا اثر ہوا، وہ یوں سمجھے آپ تو اس کے جرم پر یہ کیا، وہ یہ سمجھا کہ اللہ کا نبی مایوس ہو گیا کہ نہیں میری بخشش کوئی نہیں، تو اس نے کہا ہائے میں مر گیا، آئے میں برباد ہو گیا، او میرے رب میری بخشش کا راستہ نکال۔ تو اللہ نے یہ قرآن اتارا جو ابھی پڑھ کے سنایا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او میرے نافرمان بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں گا کہ میں ہوں